الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فلم يجدوه فقالوا لامرأته أين صاحبك فقال انطلق يستعجب لنا الماء فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه ثم انطلق بهم إلى حديقته. بات ہماری چل رہی تھی کہ ابو الہیثم کے گھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت شیخین تینوں حضرات پہنچے. وہ موجود نہیں تھے. ان کی بیوی سے دریافت فرمایا کہ کہاں ہے تمہارے شوہر؟ تو کہنے لگیں کہ وہ میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہیں. اور بتایا تھا کہ میٹھا پانی لینے کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ المنورہ میں ہر جگہ پر جو پانی دستیاب تھا وہ کھارا تھا. میٹھا پانی بعض کنوؤں میں تھا تو وہاں سے لے کر آنا پڑتا تھا. اور پھر فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ابو الہیثم تشریف لے آئے اور چھاگل ان کے پاس تھی. چھاگل کو رکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے چمٹ گئے, معانقہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں, آپ تشریف لائیں, یہ میرے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ آپ میرے گھر پر تشریف لائے. وہ آئے ہمارے گھر پر خدا کی قدرت, شاعر کیا کہتا ہے, وہ آئے ہمارے گھر پر خدا کی قدرت, کبھی ہم انہیں کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. یعنی وہ اتنے عالی مرتبہ ہیں اور ہمارا گھر اتنا گیا گزرا ہے, اس کے باوجود آپ قدم رنجا ہوئے ہمارے مکان پر تشریف لائے, یہ ہمارے شرف کی بات ہے. اس لیے بہت زیادہ خوشی کے مارے یہ کہنے لگے میرے ماں باپ پر قربان ہوں. پھر کہنے لگے آئیے تشریف لائیے, اور ان کو لے کر اپنے باغ کی طرف تشریف لے گئے. ثم انطلق بهم الى حديقته فبسط لهم بساطا, اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کے لیے بچھونا بچھایا. ثم انطلق الى نخلة, پھر ایک کھجور کے درخت کی طرف تشریف لے گئے اور ایک خوشہ توڑ کر لائے. فجاء بقنو فوضعه, اور آپ کی خدمت میں اس کو پیش کیا. کھجور کا خوشہ, کھجور کے خوشے دیکھیں نا, خوشے کس کو کہتے ہیں؟ وہ ڈال جس کے اندر بہت ساری کھجوریں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے عموماً اس پیریڈ میں جب کھجور آتی ہے تو پیلے اور لال کلر کی کھجور پورے گچھے کے گچھے لاریوں پر بکتے ہیں. تو یہ کچی کھجور ہوتی ہے, اس کو گدری کھجور کہا جاتا ہے. اور پھر یہی جب پکتی ہے تو رطب ہو جاتی ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں خوشہ لا کر پیش کیا, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جیسے ہی رکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی. دیکھیے دونوں حضرت کے گفتگو کو دیکھیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ چن کر پکی کھجوریں لانا تھا, پورا خوشہ کیوں توڑ لائے, اس میں تو کچی کھجوریں بھی ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ جو کام کی چیزیں وہ نکال لیتے ہیں, اور جو کام کی نہیں ہے یعنی ابھی پکی نہیں ہے تو اس کو رہنے دیتے تاکہ وہ پک جاتی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افلا تنقیت لنا من رطبه, کہ تم چن کر اس میں سے پکی کھجوریں کیوں نہیں لائے ہمارے لیے. فقال یا رسول اللہ انی اردت ان تختاروا, میں نے یہ چاہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ لوگ اپنی پسند سے کھائیں. من رطبه وبصره, کیا جس کا من چاہے وہ پکی کھاوے, جس کا من چاہے وہ کچی کھاوے. ہر طرح کی کھجور اس لیے میں نے لا کر, کیونکہ اس میں کیا ہے, بعض لوگوں کا مزاج الگ ہوتا ہے, بعض لوگوں کا الگ ہوتا ہے. کوئی کیری چنتا ہے, ابھی کیری کا سیزن ہے تو کیری کو ہاتھ لگا کے دیکھتے, ذرا نرم ہوتی نا وہی رکھتے ہیں. اور کسی کا مزاج کیا ہوتا ہے کہ اکھی گڑ کچی لاؤ اور پلنگ کے نیچے ڈال دو, پھر کچی اور پکی اس میں سے بعض مرتبہ نکالتے ہیں, بعض مرتبہ پکی نکالتے ہیں, بعض مرتبہ کچی نکالتے ہیں. تو جس کا جیسا من ہوتا ہے ایسی کھاتے ہیں. تو فرمانے لگے بس میں نے بھی یہی چاہا کہ فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا مِن ذَلِكَ الْمَاءِ, تو کہتے ہیں ان حضرات نے کھجور کھائی اور اس کے بعد پانی پیا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. جب یہ کھجور کھائی, دیکھیں کتنی شدت کے بعد یہ کھجوروں نے ملی تھی, کتنی بھوک کی شدت تھی کہ آپ سخت گرمی میں گھر سے باہر نکل آئے,
اور یہی کچھ حال حضرت شیخین کا بھی ہوا ہے کہ اتنی سخت گرمی کے اندر گھروں سے نکلے بھوک کی تکلیف کی وجہ سے، اس کے بعد یہ کھجور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجوروں کا انتظام فرمایا، اس کے کھانے کے بعد اور پانی پینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی فرما دیتے تو ہمیں یقین تھا، لیکن آپ قسم کھا کر فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ قسم ہے اس ذات کی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کون کون سی نعمتیں؟ یہ باغ کے اندر آئے، ٹھنڈے سائے میں بیٹھے، یہ ٹھنڈے سائے کے بارے میں سوال ہوگا، ذل بارد، اور جو تم نے کھجوریں کھائیں، ورطب طیب، یہ جو تر و تازہ کھجوریں جو عمدہ قسم کی تم نے کھائیں، ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا، وماء بارد، اور یہ جو ٹھنڈا پانی ملا نا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اتنی تکلیف کے بعد اتنا کچھ ملا ہمارے لیے تو الحمدللہ۔ گھروں میں یہاں ہے نا، یہاں بھی کولر لگا ہوا ہے، اے سی لگا ہوا ہے، اتنے ٹھنڈے ماحول میں باہر نکلے تو ایسا لگتا ہے کہ آنکھ برس رہی ہے، تھوڑی دیر تو ایسے ہی لگتا ہے، پھر عادت پڑ جاتی ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن ابھی اتنے ٹھنڈے میں سے جائیں گے اور باہر نکلیں گے تو ایسا لگے گا کہاں تھے کہاں آ گئے۔ اب اتنی ٹھنڈک جو ہمیں مل رہی ہے، اس ٹھنڈک کے بارے میں بھی کل قیامت میں سوال ہوگا کہ میں نے اتنا اچھا عبادت خانہ دیا، اتنی اچھی مسجدیں دی، مسجد میں اے سی لگے ہوئے، عبادت خانے میں اے سی لگے ہوئے، گھروں میں اے سی لگے ہوئے، کیا تم نے؟ کہیں نہیں، بس یہ جواب ملے گا وہاں پر کہ کچھ نہیں کیا، بس خالی گیم رمتو ہتو، گیم کھیلتا تھا، بس دوسرا کچھ نہیں کرتا تھا، روزہ رکھ کر بھی گیم کھیلتا تھا، افطاری میں بھی وہی نگاہ تھی، کھجور کی جگہ بھجیا منہ میں ڈال لیا تھا، اور اس کے بعد جب نماز پڑھنے کے لیے آیا تو دھیان نہیں تھا کہ کب فارغ ہوں اور جا کر گیم کھیلوں، پتہ نہیں ابھی دوسرے ساتھی کہاں پہنچے ہوں گے اور مجھے کیا کرنا ہوگا۔ اللہ معاف فرماوے، گیم نے تو زندگیاں خراب کر ڈالی، تباہ کر ڈالی، اور ابھی بھی ہمیں سمجھ ہی نہیں پڑ رہی کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ کوئی فائدہ، ایک فائدہ کوئی بتاوے کہ گیم کھیلنے کا ایک فائدہ یہ ہے، بس ایک فائدہ ہی نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ انگلیوں کے کینسر وجود میں آ رہے ہیں، نیٹ پر سرچ کریے، بیٹھتے ہیں نیٹ پر تو ادھر ادھر کی چیزیں سرچ کرنے کی بجائے یہ سرچ کریے کہ اس وقت جو گیم کھیلنے کے نقصانات ہیں اس میں انگلیوں کے کینسر وجود میں آ رہے ہیں، آنکھوں کی بینائی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، سخت یعنی جوانی میں انسانوں کی نگاہوں میں اتنا فرق آ گیا ہے کہ 8 نمبر کے چشمے اور بعض آپریشن کرا کے لینس فٹ کروا رہے ہیں، یہ نقصانات ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ اتنی زبردست نعمت دی ہے کہ اس آنکھ کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی چاہے کہ میں کیمرہ فٹ کروا لوں آنکھ نکلوا کے تو ہو نہیں سکتا ہے۔ جو چیز بدن کی ضائع ہو گئی وہ ہو گئی، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اتنی قیمتی نعمتوں کا اتنا بے جا استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کھائی، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کھجور کیا ہے، 500 روپے کلو، زیادہ میں زیادہ 1000 روپے کلو، یوں سوچتے ہیں۔ اور یہ جب عمرہ کرنے والا جاتا ہے بندہ تو جو 500 روپے کی چیز ہے وہ اس کو 300 روپے میں مثال کے طور پر مل جاتی ہے، 300-500 روپے کلو کی چیز ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ فرماتے ہیں فانطلق ابو الہیثم، پھر ابو الہیثم تشریف لے گئے اور انہوں نے جو ہے بکری کا انتظام فرمایا۔ تو جب جانے لگے نا، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیخین کے لیے کچھ کھانا تیار کر کے لائیں، آپ علیہ السلام جانے کے انداز سے بھاگ گئے، کہاں جا رہے ہیں؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے تاکید فرمائی، لا تذبحن لنا ذات در، کہ دودھ والی بکری ہمارے لیے ذبح مت کرنا۔ کیوں بھائی؟ گوشت ہی کھانا ہے تو ایسی بکری کا بھی کھا لیں گے جو دودھ نہ دیتی ہو، ایسی بکری کا بھی کھا لیں گے، دودھ والی ہی بکری، کیونکہ اگر دودھ والی بکری کو ذبح کریں گے تو نقصان یہ ہوگا کہ ہمیں گوشت تو مل جائے گا، لیکن جو دودھ ملتا تھا وہ دودھ والا ایک سبب چلا جائے گا، تو اس کو چھوڑ دو، وہ دودھ بھی ملتا رہے گا، اس کے علاوہ جو دودھ نہ دیتی ہو ایسی بکری ذبح کر لینا۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے آپ السلام کے لیے 3-4 ماہ کا جو بچہ تھا وہ ذبح کیا بکری کا، اور ذبح کر کے پکا کر لے کر آئے، فَأَتَاهُمْ بِهَا فَأَكَلُوا۔ پھر آپ علیہ السلام حضرت شیخین نے فرمایا، تو جب یہ سارے کام ہو رہے تھے، دیکھیں آپ علیہ السلام جب آئے تو کہاں سے آئے تھے؟ پانی لے کر آئے تھے، خود لائے تھے یا کوئی اور لایا تھا؟ خود لے کر آئے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ کو بیٹھایا، آپ کو لے کر چلے، باغ میں تشریف لائے تو خود آپ کے لیے بچھونا بچھایا، چٹائی بچھائی، خادم
نہیں تھا، آپ نے بچھایا۔ اس کے بعد جب خوشہ توڑنے کے لیے گئے تو خود تشریف لے گئے، خوشہ توڑ کر لائے، آپ کے سامنے رکھا، پانی پیش کیا، سب خود کیا۔ پھر وہ بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کو کاٹا پیٹا اور پکانے کا سارا انتظام خود کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو کھلا دیا۔ تو آپ علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو پوچھا حل لک خادمون، اتنے مالدار صحابی ہیں لیکن کوئی گھمنڈ نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی خادم 5-7 خادم نہیں رکھ چھوڑے، بھائی لینے جلدی دیکھنے حضرت آئے لے، ایسا کچھ کیا نہیں۔ آپ علیہ السلام کے سامنے خود بچھے جا رہے ہیں، خود پیش ہوئے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو کوئی اتنا مالدار ہوئے نا تو اس کو کہیں گے تو باہر آنے، باہر جا کے 5-6 گالیاں اس کو دے دیں گے، تیرے سمجھ نہیں پڑتی ہے، اتنے بڑے اللہ والے آئے لینے، تو میری عزت لے رہی لائے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ذرا پانی کا گلاس تھوڑا سے چھلکا دیا ہوئے، ذرا کوئی پلیٹ لانے میں تاخیر ہو گئی ہوئے، ذرا کوئی مسئلہ ادھر ادھر ہو گیا ہوئے، سب کام اکیلے کر رہے ہیں، خادم نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خادم نہیں ہے تمہارے پاس؟ فرمانے لگے نہیں۔ اور فَإِذَا أَتَانَا السَّبِيُّ، یہ زمانہ تھا غزوات کا، مدنی زندگی ہے نا، مکی زندگی میں تو یہ تھا کہ صبر کرو صبر کرو صبر کرو صبر کرو، اور مدنی زندگی میں کیا حکم ہوا؟ تلوار کھینچو، نکلو اور بتاؤ۔ تو اب مدنی زندگی میں جو جنگیں چل رہی تھی اس میں بہت سارے قیدی، بہت سارے گرفتار کر کے جو لائے جاتے ہیں تو ان کو قیدی بنا لیا جاتا ہے، غلام بنا لیا جاتا تھا۔ تو فرمانے لگے ہمارے پاس جب کہیں سے غلام آوے تو ہمارے پاس آنا، تم کو ایک خادم دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس کے بعد پھر ان کو پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام کے پاس خادم آئے ہیں، 2 خادم آئے، 2 قیدی آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس ان کو جب پتہ چلا تو یہ پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 2 ہیں، ان میں سے کوئی سا ایک لے لو، یہ 2 میں سے کوئی ایک لے لو۔ آپ علیہ السلام کے فرمانے پر کہنے لگے کہ آپ ہی طے فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے یہ کہا تو فرمانے لگے آپ علیہ السلام المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ یہ پنکھا بند کر دینا۔ المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ اس کو سمجھیے۔ دیکھیے معاملہ کیا تھا، ایک خادم 2 میں سے ایک چھانٹنا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے جب ان سے کہا تو انہوں نے کہا آپ ہی طے فرما دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خادم میں کیا چیزیں بہتر ہوتی ہیں سمجھنے کی وہ میں نہیں جانتا۔ اس سے ایک ادب یہ پتہ چلا کہ جہاں اپنا مطلب نہیں ہو وہاں ٹانگ نہیں مارنے کی بات سمجھ میں آئی۔ مثال کے طور پر یہ کمپیوٹر والا بندہ ہے، یہ بکریوں والا بندہ ہے، تو بکری کا مشورہ یہاں نہیں لے پائے گا اور کمپیوٹر کا مسئلہ یہاں نہیں پوچھا جاوے، کمپیوٹر والے سے کمپیوٹر ہی پوچھا جاوے۔ اب پوچھا جا رہا ہے بکری کا مسئلہ یہ عامر سے، بیچ میں التمش کہتا ہے بکری میں بتاؤں تیرے کو، نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ جس سے جو پوچھا جا رہا ہے، اب ایک بندہ آیا مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ مفتی صاحب یہ میرے زکوٰۃ ایسی نکالی، اس میں تیرے خبر ہی نہیں ہے، ادھر آ میں تیرے کو بتاؤں۔ یہ مسئلہ کس کا ہے؟ مفتی صاحب کا ہے، اور جانکار کون ہے؟ مفتی صاحب ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ چل ادھر آ میں بتاؤں، اس طرح ہوتا ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں مثال دے کر۔ تو جس کا جو کام ہے نا، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم مفتی احمد خانپوری صاحب کے پاس میں کوئی مسئلے کے لیے میرے سامنے کوئی مشورے کے لیے ایک بندہ آیا، تو حضرت نے فرمایا کہ اس لائن کا کوئی ماہر آپ کے ذہن میں ہو تو اس سے مشورہ کریے۔ دیکھو وہ لینے تو آیا، مشورہ کس کے پاس؟ مفتی صاحب کے پاس۔ مفتی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ اس لائن کا جو آپ پوچھ رہے ہیں، مشورہ مجھ سے لے رہے ہیں، اس لائن کا کوئی ماہر بندہ آپ کے یہاں آپ کے نظر میں ہو، آپ اس سے مشورہ کریے، کیونکہ میرے یہاں تو یہ لائن ہے نہیں، میں تو یہ جانتا ہی نہیں ہوں، آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا مشورہ دے پاؤں گا، اس لیے آپ اس لائن کے ماہر بندے سے پوچھیے۔ آپ علیہ السلام نے جب کہا ان 2 میں سے ایک کو تم چھانٹ لو، تو خادم میں کیا چیز دیکھی جاتی ہے اور کیا چیز سمجھی جاتی ہے، کس حساب سے نوکر کو رکھا جاتا ہے، یہ میں نہیں جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تو آتے رہتے ہیں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ میرے لیے طے فرما دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہوا کرتا ہے، لہذا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں اس خادم کو لے لو۔
ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے نا، اس کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہے، فرعون کے یہاں پرورش پائی، اس کے بعد فرعون کے دربار میں جب پہنچے، دریا میں سے ہوتے ہواتے وہ جب صندوق اٹھا لیا فرعونیوں نے، تو دودھ کسی کا قبول نہیں فرما رہے تھے، اللہ نے انتظام فرمایا، انہی کی ماں کے پاس بھجوا دیا۔ دیکھیے فرعون جو دشمن تھا، قتل کرنے والا تھا، اسی کے سرکاری پیسوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پلوایا، وظیفہ بھی مقرر کیا، ماں کے پاس بھی پہنچ گئے، قتل کا بھی خطرہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب شباب پر پہنچے تو ایک مرتبہ ایسے ہی دوپہر کا وقت تھا، دیکھیں وہاں بھی دوپہر کا ہی وقت تھا، دوپہر کے وقت میں نکلے تو دو بندے لڑ رہے تھے، اس میں ایک اسرائیلی تھا اور ایک قبطی تھا، فرعونی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ قبطیوں کے سر چڑھے ہوئے ہیں، بدماش ہیں، اور اسرائیلیوں کو خادم سمجھتے ہیں، اور اسرائیلی کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم والے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھانے گئے تو کہتے چل تو سیدھا سیدھا بیٹھ، وہ ہوشیاریاں مت مار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک رسید کیا، بس ایک کج، سوچ گیا، پھر اٹھا نہیں۔ فَوَقَظَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، قرآن میں ذکر کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ایک مارا مر گیا، اسرائیلی کو کہا چپ چاپ یہاں سے چلتی پکڑ، نہ تو نے کچھ دیکھا نہ میں نے کچھ کیا، سمجھ گئے؟ اب یہ اپنے اپنے راستے لگ گئے۔ اتفاق سے دوسرے دن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دوپہر میں نکلے تو وہی اسرائیلی کسی دوسرے قبطی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ اب یہ تو کیس ہو ہی گیا تھا، سی بی آئی کے حوالے تو چلا ہی گیا تھا، وہ ایک دن پہلے والا کیس جو مرڈر ہوا تھا وہ سی بی آئی کے حوالے ہو گیا تھا۔ اب یہ دوسرے دن وہی اسرائیلی پھر قبطی سے مگن ماری کر رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر بوم پاڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور سمجھانے کے لیے اس کی طرف ذرا ہاتھ بڑھایا کہ تیرے سمجھ نہیں پڑتی، تو روز روز لڑا کرتا ہے۔ تو کہنے لگا موسیٰ کیا تو کل جیسے ایک کو قتل کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے؟ بک مارا اس نے۔ کس کے سامنے بک مارا؟ قبطی کے سامنے، فرعونی کے سامنے۔ پتہ چل گیا کہ کل والا مرڈر کس نے کیا تھا، کل والا قتل کس سے ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مجلس مشاورت بیٹھی، فرعونی بیٹھے اور قانون پاس ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس نکلنے کی تیاری میں ہوئی، تو ایک فرعونی جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت خیرخواہ تھا اور وہ ایمان بھی لے آیا تھا اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ اس نے شارٹ کٹ پکڑی، یعنی پولیس نکلی اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ، شہر چھوڑ دو جلدی سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور مدین چلے گئے۔ مدین یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے دو بیٹیاں تھیں جو بکریاں چرانے کے لیے گئی ہوئی تھیں، اور شام کا وقت تھا، عصر کے قریب کا۔ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں بیٹیاں پانی پلانے کے لیے اپنے بکریوں کو لے کر کھڑی ہوئی تھیں۔ پانی پلانے کی جگہ جو تھی وہ ایک ہی تھی، اور دوسرے سب چرواہے اپنی اپنی بکریوں کو اور جانوروں کو پانی پلا کر جا رہے تھے، ان کا نمبر لگ نہیں رہا تھا۔ اور وہ کنواں تھا، اس کنویں کے اوپر بڑا سا پتھر تھا، اتنا بڑا پتھر تھا کہ 10 بندے مل کر بھی اس کو ہلانا چاہیں تو ہلا نہیں پاتے تھے، اتنا بڑا پتھر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لڑکیوں سے پوچھا کیا معاملہ ہے تمہارا؟ تو کہنے لگیں کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں اور اس لیے ہمیں آنا پڑتا ہے، اور یہ جب تک چرواہے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلانے وہاں تک ہمارا نمبر آئے گا نہیں۔ تو انہوں نے پتھر کو اٹھایا اور سائڈ پہ رکھ دیا۔ نبی سے زیادہ طاقتور کون ہوگا؟ ایک تماچے میں سولا دے ہوئے فرعونی کو ان کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو سائڈ پہ رکھا کہ پلاؤ۔ یہ تھا ان کا ایک عمل مدین میں داخل ہوتے ہی۔ اس کے بعد ایک پہاڑی میں تھوڑی سی اندر کو جگہ تھی، پتھر اوپر نکلا ہوا تھا، سایہ جیسا تھا، وہاں پر جا کے ذرا ٹکے اور دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ جو کچھ بھی تو مجھے عطا فرما دے میں اس کا بہت زیادہ محتاج ہوں، میں ایک فقیر ہوں، جو بھی تو خیر مجھے عطا فرما دے۔ یہ دعا کری انہوں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عمل کیا، ادھر ان کی بیٹیوں نے پانی پلایا اور گھر چلی گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں اس وقت وہ نابینا ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان نابینا جو ہوتے ہیں ان لوگ کا اندازہ اچھا ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جیسی پہنچی گھر پہ تو کہا جلدی کیوں آ گئی تم لوگ، آج جلدی کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے پورا واقعہ بتایا کہ کوئی مسافر جیسا تھا،
وہاں پر ہم ایسا اس نے ہم سے پوچھا، ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے اور اتنا بڑا پتھر اکلے اس نے ہٹایا، ہماری بکریوں نے پانی پی لیا اور ہم لوگ آ گئے جلدی سے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ بلا کر لاؤ۔ تو دونوں بیٹیوں میں سے چھوٹی بیٹی آئی بلانے کے لیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر چلی، اپنے گھر لے گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساری باتیں ہوئیں، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں سے مشورہ کیا کہ یہ اجنبی ہے اور ایسے ایسے حالات سے آیا ہے، تو اس کو اپنے کام پر رکھ لے ہوئے۔ بلکہ بیٹیوں نے مشورہ دیا کہ ابا جان اس بندے کو کام پر رکھ لیں۔ کیوں؟ ان خیر من استاجرت القوی الامین، یہ مجھے اصل بتانا ہے واقعے میں، حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے میں، کہ آپ جس کو اپنے یہاں کام پر رکھیں، خیر من استاجرت القوی الامین، کہ وہ بندہ زیادہ بہتر ہے جو طاقتور ہو اور امانت دار ہو۔ صفت کیا آئی؟ امانت دار۔ یہاں پر نبی پاک علیہ السلام نے بھی جو مشورہ دیا وہ کیا کہ میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، اور نمازی کے بارے میں ہے کہ تم جس کو مسجد کا پابند دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ یہاں پر بھی ان کی بیٹیوں نے کہا دیکھو بیٹی بھی کیسے سمجھدار ہیں، نبی کی بیٹیاں ہیں نا، کہہ رہی کہ آپ جس کو اجرت پر رکھیں نا، نوکری پر رکھیں نا، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ طاقتور بھی ہونا چاہیے، امانت دار بھی۔ طاقتور ہونا کیوں ضروری ہے؟ تھوڑی دیر کام کرے گا اور اگر کمزور ہوئے گا تو اس کو سنبھالنا پڑے گا، وہ اپنے کو نہیں سنبھالے گا، اپنے کو اس کو سنبھال لے گا۔ لا بھائی اس کو کچھ انرجی پاؤڈر لا کر دے، ہارلکس دے، اس کو بون ویٹا دے، اس کو کچھ پیلا، اس کو کچھ طاقت آوے تو یہ ذرا جھاڑو پوچھا کرے دکان کے اندر، مکان کے اندر اور اسکول کے اندر۔ اور دوسرا امانت دار نہیں ہوگا نا تو پھر یاسین شریف پڑھنے آئے گا اور ادھر ادھر دیکھے گا اور دھیمے سے گلے میں سے ایک ہرا گاندھی غائب کرے گا۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اگر امانت دار نہیں ہوگا تو یہ دندے کرے گا۔ ایک اس طرح کی ویڈیو آئی تھی، اگر آپ نے دیکھی ہو، کہ اوپر پی او پی کا لائٹ نکال کے موبائل کا کیمرہ چالو کر کے رکھ دیا تھا، خبر ہی نہیں پڑی حضرت کو کہ میں یاسین شریف پڑھنے آیا ہوں اور یہ دندے میرے پورے ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ بتا برابر سے نوٹ نکال رہے ہیں کہ چیز قید ہو رہی ہے۔ تو جب امانت دار نہیں ہوگا تو یہ نقصان کرے گا، اور قوی نہیں ہوگا تو وہ ادھر نقصان کرے گا۔ ایسے ہی نبی پاک علیہ السلام نے یہاں پر بھی ان کو فرمایا کہ یہ اس کو لے لو، یہ امانت دار ہے۔ ابھی قصہ باقی ہے، ابھی حدیث باقی ہے، انشاءاللہ العزیز آئندہ کل ہم اس کو سماعت کریں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔